اللهم صل على محمد وآل محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعتبارات الماہیت عند الحکم علیہا. سلسلہ گفتگو ہمارا مطلق اور مقید میں جاری و ساری ہے. آج ہم جس عنوان کو بحث کرنے جا رہے ہیں وہ اصل عنوان یہ ہے کہ جب ہم ماہیت پر حکم لگاتے ہیں تو کس اعتبار سے اور کس لحاظ سے ماہیت پر حکم لگاتے ہیں. سارا کا سارا جو ہے نقطہ اس میں ہے. اس میں مصنف فرماتے ہیں کہ مطلب بالکل آج آسان ہے. ایک مرتبہ ہم ماہیت پر حکم لگاتے ہیں ماہیت کی ذاتیات میں سے ایک ذاتی کو اٹھا کے. ٹھیک، جب ذاتی کو اٹھا کے ماہیت پر حکم لگاتے ہیں تو دو صورتیں ہیں. یا اس کی پوری ذاتی کو اٹھائیں گے، مثلا ذات کو، شاید ذاتی تعبیر صحیح نہ، پوری ذات اٹھا کے ہم لگائیں گے کہ جس کو ہم حمل اولی سے تعبیر کرتے ہیں، الانسان حیوان ناطق. یا ذاتیات میں سے ایک اس کی ذاتی اٹھا کے پھر اس کو ہم حکم لگائیں گے. مثلا الانسان حیوان، الانسان ناطق، کہ جس کو ہم جو ہے حمل شائع سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ اس کی تفصیل ہم عبارت میں بیان کریں گے. تو دو قسم ہو گئے. ایک مرتبہ ہم ذاتی پر رہیں گے تو اس کے ذیل میں دو شکیں ہو گئی. دوسری صورت یہ تھی کہ ہم نہیں، جب ہم ماہیت پر ہم حکم لگا رہے ہیں ذات سے ماورا ایک خارجی شے سے حکم لگا رہے ہیں. کس پر؟ ماہیت پر. مصنف فرماتے ہیں کہ جب آپ ماہیت پر حکم لگا رہے ہیں اور جو محمول ہے، جو حکم ہے وہ بھی ذات سے خارج ہے، تو پھر اس صورت میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ماہیت پر ہی اپنی بات کو منحصر کر رہے ہیں، ہمارا دائرہ ماہیت کے اندر ہے. یہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ جو چیز خارج سے آ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ ماہیت کی ذات سے نکل رہے ہیں، اور پھر کہیں ماہیت تک محدود ہیں، تو یہ آپس میں دو چیزیں متناقض ہیں. یہ درست نہیں ہے. تو لہذا آپ کو ذات سے خارج ہو. اب دوسری جو شک ہے جس کو آپ تعبیر کر رہے ہیں کہ ہم ماہیت پر حکم لگا رہے ہیں امر خارجی سے، یہ جو امر خارجی سے آپ حکم لگا رہے ہیں تو اس صورت میں حتماً آپ کو ان تین لحاظوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک لحاظ رکھنا ہوگا. چوتھی اور کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک. اب مصنف فرماتے ہیں کہ ہم آئیں گے کس کے پاس؟ تین لحاظات کے پاس. جب تین لحاظات کے پاس آئیں گے تو پھر اس صورت میں کس لحاظ کو آپ معین کریں گے، اس کی تفصیل بعد میں آتے ہیں. پہلے یہاں تک جو ہے وہ عبارت کو لے کے آتے ہیں. اعتبارات الماہیت عند الحکم علیہا. ماہیت کو معتبر قرار دینا، لحاظ قرار دینا کہ جب ہم ماہیت پر حکم لگا رہے ہیں. وَعَلَمْ أَنَّ الْمَاهِيَةَ إِذَا حُكِمَ عَلَيْهَا. آپ جان لیں کہ جب ماہیت پر حکم لگایا جاتا ہے فَإِمَّا أَن يُحْكَمَ عَلَيْهَا بِذَاتِيَاتِهَا، اس کی ذاتیات سے ہم حکم لگائیں گے. وَإِمَّا أَن يُحْكَمَ عَلَيْهَا بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا، یعنی عن الْمَاهِيَةِ. وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا، تیسری کوئی شک نہیں ہے. وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهُوَ عَلَى صُورَتَيْنِ. اگر پہلی شک ہو، پہلی صورت ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں. ان یکون الحکم بالحمل الاولی، حکم جو ہوتا ہے وہ حمل اولی کے ذریعے ہوتا ہے. وذالک فی الحدود التامۃ خاصۃ، جب ہم کسی چیز کی حد تام کو بیان کرتے ہیں، تعریف کامل کو بیان کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم حمل اولی لے کے آتے ہیں. حمل اولی کی خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں میں مفہوماً اور مصداقاً اتحاد ہوا کرتا ہے. تغایر اعتباری ہوتا ہے. اعتباری کا مطلب ہے کہ ایک چیز مفصل ہے، ایک چیز غیر مفصل ہے، ایک مجمل ہے، ایک غیر تفصیل میں. جیسے انسان، اس کو کھولے تو حیوان ناطق بنتا ہے. ساری منطقی باتیں ہیں. ان یکون بالحمل شائع، دوسرا یہ ہے کہ جو حکم ہوگا وہ حمل شائع کے ذریعے ہوگا. وذالک عند الحکم علیہا، جب ہم ماہیت پر حکم لگاتے ہیں ببعض ذاتیاتہا، اس کی ذاتیات میں سے کسی ایک یا بعض کو اٹھا کے، کل جنس وحدہ او بالفصل وحدہ، جنس مثلا انسان حیوان، فصل انسان ناطق. وعلى كلا الصورتين فإن النظر إلى الماهية مقصور على ذاتياتها غير متجاوز فيه إلى ما هو خارج عنها. وكلا الصورتين، یہ جو دونوں صورتیں ہیں،
ٹھیک ہے، چاہے آپ جو ہے نا وہ حمل اولی کے ذریعے لے کے آئیں یا حمل شائع کے ذریعے آئیں، ہم ماہیت کی ذات سے باہر نہیں نکلتے۔ وَهَذَا لَا كَلَامَ فِيهِ۔ وَعَلَى ثانی، دوسری صورت یہ ہے کہ بِأَمْرٍ خارج والی جو بات تھی، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِن مُلَاحَظَتِهَا مَقِيسَةً إِلَى مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهَا، ضروری ہے کہ ہم ماہیت کو لحاظ کریں ایک ایسی چیز کی طرف جو اس کی ذات سے خارج ہے۔ فَتَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ مَقَامِ ذَاتِهَا وَحْدَهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ۔ فَتَخْرُجُ بِذَلِكَ یعنی مقیس الی الغیر کی برکت سے یہ ماہیت نکل جائے گی اپنی ذات، تنہا تنہا جو ذات تھی اس سے، من حیث ہی جو تھی اب وہ ہی نہیں رہے گی۔ اے ان تقررها الذاتی الذی لا ينظر فیہ الا الی ذاتها و ذاتیاتها، یعنی اس کی جو وہ تقرر اور تثبت، تقرر سے مراد جو اس کا جو اس بات جو ثابت قدمی تھی ذات کی حد تک ہم اس سے نکل جائیں گے۔ وہذا واضح، مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات بھی واضح ہے، لأن قطع نظر عن کل ما عداها، اگر ہم ما عدا یعنی ذات ماہیت سے ہٹ کے اگر ہم دیکھتے ہیں، لا یجتمع الحکم علیہا بامر خارج عن ذاتها، ایک طرف کہتے ہیں کہ ذات سے ہم نہیں نکلیں گے، دوسری طرف حکم بھی وہ لگائیں گے جو اس کی ذات سے خارج ہے، یہ تو دونوں چیزیں آپس میں جمع نہیں ہوتی، کیوں؟ لأنہما متناقضان، ان کے درمیان تناقض ہے۔ وعلیہ علیہ کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے نا اس تناقض سے بچ کے ہم اس کی ذات سے خارج ہو رہے ہیں۔ لو حکم علیہا بامر خارج عنہا، اگر ہم حکم لگائیں ماہیت پر اس سے امر خارجی کے ذریعے، وقد لوحظت مقیسۃ الی ھذا الغیر، اس کا لحاظ قیاس الی الغیر ہو، فلا بد ان تکون معتبرۃ باحد الاعتبارات الثلاثۃ المتقدمۃ، تو ضروری ہے کہ ماہیت کو اعتبار کیا جائے ان تینوں اعتباروں میں سے کسی ایک کے ضمن میں۔ اذ یستحیل ان یخلو الواقع من احدها کما تقدم، چونکہ ہم نے کہا کہ ماہیت کو اگر ذات سے ہٹ کے دیکھتے ہیں تو تین اعتبار ہیں، چوتھا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور تینوں سے خالی بھی نہیں ہو سکتی۔ ولا معنی لاعتبارها بلحاظ شرط المقسمی، پہلے جو تین اعتبارات کیے تھے بلا شرط۔ اب یہاں پہ مصنف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیا، یعنی یہاں سے گویا کہ اصل مطلب جو ہے نا شروع کر رہے ہیں، اگر ہم ماہیت پر حکم لگاتے ہیں تو آیا اس وقت حکم لگاتے وقت ہم اس کو معتبر قرار دیں بلا بشرط قسمی یہ صحیح ہے، یا بشرط شے یہ صحیح ہے، یا لا بشرط صحیح ہے، کون سا یہاں پہ جو ہے نا وہ صحیح ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ اذ یستحیل ان یخلو الواقع من احدها کما تک ولا معنی لاعتبارها بلا بشرط المقسمی لما تقدم انه ليس هو تعین مستقلا فی قبال تعینات بل هو مقسم لها۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جو لحاظ ہے لا بشرط مقسمی والا، اس لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ماہیت پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ کیوں نہیں لگا سکتے؟ ہم نے آخر میں عبارت جا کے بیان کی تھی کہ حکم لگانے کے لیے جو اعتبار چاہیے وہ اعتبار اور لحاظ خاص چاہیے، جبکہ لا بشرط مقسمی میں کوئی لحاظ خاص نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سے ایک دوبارہ میں ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے تین واضح ہو جائیں، تین چیزیں۔ ماہیت محملہ میں کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، ماہیت کیا کہتے ہیں ماہیت لا بشرط مقسمی میں لحاظ ہوتا ہے لیکن لحاظ اجمالی ہوتا ہے، جو خاص لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ لحاظ ہوتا ہے وہ لحاظ تینوں کو شامل ہے۔ ماہیت لا بشرط قسمی جو ہوتی ہے اس میں لحاظ ہے، ایک خاص لحاظ ہوتا ہے، تو لہذا یہ فرق ہو گیا تینوں میں۔ محملہ میں کوئی لحاظ نہیں ہے، مقسمی میں لحاظ اجمالی ہے، یا لحاظ اجمالی نہ کہیں لحاظ شمولی ہے جو تینوں لحاظوں کو شامل ہے، اور ماہیت لا بشرط قسمی میں جو ہے وہ لحاظ خاص ہے۔ کہتے ہیں جب بھی ماہیت پر حکم لگایا جاتا ہے تو اس وقت لحاظ خاص چاہیے، جبکہ مقسمی میں جو ہے وہ کوئی لحاظ خاص نہیں ہے، تو اس صورت میں مقسمی یہاں پر ہمارے لیے مفید نہیں ہے عند الحکم علیہا۔
ولا معنی لِاعْتِبَارِ ہا کہ آپ ماہیت کو معتبر قرار دیں بلا بشرط مقسمی، اور پھر حکم لگائیں حکم کے وقت، یہ کہتے ہیں درست نہیں. کیوں؟ لما تقدم انہ لیس هو تعینا مستقلا، کیونکہ اس کے لیے کوئی تعین مستقل لحاظ مستقل نہیں ہے. فی قبال تلک التعینات، وہ جو 3 تعینات ہیں اس سے ہٹ کے الگ خاص کوئی نہیں ہے جس وجہ سے اس کو ہم حکم نہیں لگا سکتے الگ سے. بل ہوا مقسم لہا، بلکہ یہ ان کے لیے کیا ہے؟ مقسم ہے. بس لہذا ماہیت محملہ میں تو لحاظ ہی نہیں ہے، وہ تو حکم سے خارج ہو گئی بات. اسی طرح ماہیت لا بشرط مقسمی میں بھی کوئی تعین اور لحاظ خاص نہیں ہے، وہ بھی خارج ہو گئی. اب باقی ہمارے پاس 3 بچ گئے. ثم ان هذا الغير اي الامر الخارج عن ذاتها الذي لوحظت الماهيه مقيسه اليه لا يخلو اما يكون نفس المحمول او شيئا اخر. پھر آگے وہ تقسیم لے کے آ رہے ہیں. ماہیت محمولہ بھی رد ہو گئی، ماہیت لا بشرط مقسمی بھی رد ہو گئی. اب آتے ہیں ان تینوں میں سے ہم نے تعین کرنا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا مفروض یہ ہے کہ ماہیت پر حکم لگا رہے ہیں اور حکم بھی ذات سے ہٹ کے شے خارجی سے لگا رہے ہیں. تو وہ جو شے خارجی ہے 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے. اس شے خارجی کو آپ ایک مرتبہ خود کو محمول قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مرتبہ اس کو آپ محمول قرار نہیں دے رہے. 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے. وہ محمول ہے یا محمول ہے. محمول یعنی حکم ایک اعتبار سے، ٹھیک ہے، یا جو ہے محمول نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو محمول قرار دیتے ہیں، پہلی صورت یہ ہے، اگر اس کو آپ محمول قرار دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو بشرط شیء اور بشرط لا قرار نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، کیا ہوا مفروض ہمارا قضیہ؟ بحث یہ ہے کہ ہم ماہیت پر حکم لگا رہے ہیں اور وہ بھی امر خارجی کے ذریعے لگا رہے ہیں، اور امر خارجی کیا ہے؟ محمول واقع ہو رہی ہے شے، یا امر خارجی محمول واقع ہو رہا ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جب محمول واقع ہو رہا ہے تو اب 3 اعتبارات میں سے کون سا اعتبار آئے گا اس میں اگر ہم شے خارجی کو محمول قرار دے رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں اس صورت میں نہ بشرط شیء ہوگا اور نہ بشرط لا ہوگا، بلکہ لا بشرط ہوگا، لا بشرط قسمی ہوگا. محمول جو ہوگا اس کا لحاظ بعنوان لا بشرط قسمی ہوگا. کیوں بھائی؟ دلیل کیا ہے؟ دعویٰ واضح ہو گیا. دلیل یہ ہے کہ اگر ہم اس شیء خارجی کو محمول قرار دے رہے ہیں اور اگر ہم اس کو بشرط شیء قرار دیتے ہیں تو یہاں پر 2 اشکال لازم آتے ہیں، بلکہ 3 اشکال لازم آتے ہیں. پہلا اشکال یہ ہے کہ جو قضایا ہیں، قضایا ہو سکتا ہے ضروریہ، ہو سکتا ہے غیر ضروریہ. قضایا جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں. قضایا محمولیہ جتنے بھی ہیں جس میں موضوع اور محمول ہوتا ہے اس میں 2 فرض ہیں. ہو سکتا ہے قضایا دائمی ہو اور ہو سکتا ہے قضایا غیر دائمی ہو. لیکن اس صورتحال میں کہ ہم ماہیت پر حکم لگا رہے ہیں، امر خارجی کے ذریعے حکم لگا رہے ہیں اور اس امر خارجی کو محمول قرار دے رہے ہیں، اور اگر ہم قرار دیں اس کو بشرط شیء تو پہلی خرابی یہ لازم آئے گی کہ وہ قضیہ ہمیشہ دائمیہ اور ضروریہ ہو جائے گا، جبکہ تمام قضایا کا دائمی ہونا خلاف الوجدان ہے، مطلب غلط ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بشرط شیء قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے. کیسے یہ لازم آئے گا؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ الانسان، مثال اس کی پیش کرتے ہیں، کیا مثال ہوگی اس کی؟ الانسان عالم، الانسان عالم. انسان کی ماہیت کو ہم نے موضوع قرار دیا اور محمول ہم نے قرار دیا عالم کو. یہ علم اس کی ذاتی ہے یا خارج ہے؟ اس سے خارج ہو گیا. اور پھر اس علم کو ہم نے محمول قرار دیا ہے، محمول قرار دیا ہے. اگر ہم اس علم کو کرتے ہیں، یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ بشرط شیء ہے. بشرط شیء ہے کا مطلب ہے کہ یہ موضوع اس علم کے ساتھ مشروط ہے. یہ موضوع اس علم کے ساتھ مشروط ہے کا مطلب ہے کہ ہم اس انسان عالم پر عالم کا حکم لگا رہے ہیں. یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو انسان پر عالم کا حکم لگا رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ یہ انسان عالم ہو، وہ عالم ہے. وہ انسان جو عالم ہے وہ عالم ہے.
اس پر ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ موضوع میں علم کو لے کے آ رہے ہیں، تو جب تک انسان عالم ہے تو ہمیشہ وہ انسان، جب عالم ہے تو ہمیشہ عالم رہے گا، کبھی بھی جو ہے نا وہ انسان پھر غیر عالم نہیں رہے گا۔ جبکہ یہ بات درست نہیں، بعض انسان عالم ہے، بعض انسان جو ہے وہ غیر عالم ہے۔ تو پہلی خرابی یہ ہو گئی۔ دوسرا اشکال قضیہ ضروری ہے کسی بن گیا اس صورت میں، یعنی عالم ہونا ضروری ہوگا، یعنی واضح ہے کہ جب ہم کہیں گے انسان العالم عالم، کہتے ہیں قضیہ ضروریہ کیسے بنتا ہے؟ منطق ہم نے پڑھا تھا کہ ایک موضوع لے کے آئیں، اس موضوع کے ساتھ ایک ایسا جز جو ہے وہ چسپاں قرار دیں کہ جب تک موضوع کے ساتھ وہ جز ہے تو وہ محمول حتماً اس کے لیے ثابت رہے گا، پھر محمول کو آپ جو ہے نا نفی نہیں کر سکتے۔ انسان العالم غیر عالم، انسان العالم جاہل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا۔ یعنی عالم جو محمول لے کے آ رہے ہیں، کبھی بھی آپ جو ہے نا اس سے سلب نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ کہیں الانسان عالم، دوسرے قضیے میں کہہ دیں الانسان جاہل، سلب کر سکتے ہیں۔ الانسان غیر عالم، غیر عالم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ معنی فی میں بے شرط وجود شیء نہیں کہہ سکتے، سلب نہیں کر سکتے۔ آپ یوں کہیں کہ الانسان العالم غیر عالم، یہ حمل صحیح ہوگا؟ ضروریہ کس کو کہتے ہیں؟ سلب صحیح نہ ہو تو معنی نفی میں یہ خرابی لازم آئے گی۔ واضح ہو گیا۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہاں پر تقدم شیء علی نفسہ لازم آتا ہے۔ کیا لازم آتا ہے؟ تقدم شیء علی نفسہ لازم آتا ہے، ٹھیک ہے، حمل شیء تقدم شیء۔ اچھا، اس کو ہم اگر دو اشکال بنائیں، اس میں جو ہے نا وہ اس وجہ سے اگر دو اشکال لازم آتے ہیں ایک غلط، اگر ہم کہیں کہ تین اشکال ہیں تو پھر یوں ہے کہ حمل شیء علی نفسہ لازم آتا ہے۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ حمل شیء علی نفسہ لازم آتا ہے، کس صورت میں؟ اگر ہم اس کو بے شرط شیء قرار دیں۔ کیسے حمل شیء علی نفسہ لازم آتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ جو لحاظ اور امر خارجی ہے یہ ہم موضوع کے لیے شرط قرار دے رہے ہیں، بے شرط شیء قرار دے رہے ہیں۔ شرط شیء کس کے لیے ہے؟ موضوع کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ موضوع کے اندر علم موجود ہے، انسان العالم، تو پھر انسان العالم جو عالم ہے، عالم پر عالم حمل کر رہے ہیں، تو حمل شیء علی نفسہ اور حمل شیء علی نفسہ محال ہوا کرتا ہے، تو لہذا یہ شرط شیء لینا بھی محال ہے۔ دو اشکال ہو گئے۔ تیسرا اشکال یہ تقدم شیء علی نفسہ لازم آتا ہے، وہ کیسے؟ چونکہ موضوع کا رتبہ محمول سے مقدم ہوتا ہے، پہلے جو ہے نا موضوع ہو تب اس پر حکم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم حکم لا کے کھڑا کیا پھر موضوع کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، پہلے موضوع ہوتا ہے پھر حکم ہوتا ہے۔ جب آپ نے فرض کر دیا کہ انسان العالم، اس انسان کے پاس علم ہے، رتبتاً مقدم ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ علم تو انسان کے پاس پہلے ہے، یعنی خود جو علم جس کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو دینا چاہ رہے تھے، وہ تو اس کے پاس پہلے سے ہے، تو تقدم شیء علی نفسہ لازم آتا ہے، اور یہ بھی محال ہے۔ واضح الا کہ مصنف نے آخر میں جا کے کہا ہے، آپ کے اشکال سننے سے پہلے مصنف ملتفت ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے حمل شیء اور تقدم شیء والا اشکال شاید لازم نہ آئے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا جس طرح الانسان و حیوان ناطق میں آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ تغیر اعتباری کافی ہے، معنی حنفی میں بھی جو ہے نا وہ تغیر اعتباری کافی ہے، لہٰذا آپ اس اشکال سے تو بچ سکتے ہیں۔ واضح ہے؟ لیکن یہ تقدم شیء علی نفسہ کا خود جو اشکال کریں وہ اشکال پر والے ہیں، کیسے؟ کس طرح تقدم شیء علی نفسہ لازم ہے؟ تقدم شیء علی کس طرح لازم ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تو دیکھیں کہ انسان العالم موضوع میں آپ علم کو لے رہے نہیں لے رہے، اور موضوع کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے نا، پھر معمول آتا ہے نا، ٹھیک۔ اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم علم کو بعد میں لے کے آ رہے ہیں، جس علم کو بعد میں آنا چاہیے تھا وہ پہلے آ گیا نا، تقدم شیء علی نفسہ ہی ہو گیا، ہم محمول لے کے بعد میں اس کو بیان کرنا چاہ رہے تھے، وہ تو پہلے آ گیا، ٹھیک ہے۔ جس چیز کو ہم بعد میں بیان کرنا چاہ رہے تھے، بس ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ فلاں چیز اس کی ہے، اس کو پہلے سے اس کے پاس جو ہے نا وہ پہنچی ہوئی ہے، یعنی ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ علم انسان کے لیے ثابت ہے، تو
تو وہ تو پہلے سے ثابت ہے. یہ پہلے سے ثابت ہے تو تقدم شیء علی نفس ہی ہوتا ہے. وہ تو فقط معلومات کے اعتبار سے حکم کے لحاظ سے مثلا انسان جانتے مطلب عالم ہے لیکن اس کی معلومات کے لحاظ سے نا یعنی حکم تو پھر عالم آنے کی وجہ سے لگے گا نا. نہیں اگر فرق عالم معمول ہی نہ ہو تو پھر موضوع پر حکم نہیں لگتا. آپ انسان کو علم دینا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے, آپ کیا کر رہے تھے, انسان کو علم دینا چاہ رہے تھے, وہ تو علم اس کے پاس پہلے سے ہے. تقدم الشیء علی نفسہ, یعنی ہم اس انسان کے لیے علم کو حکم لگا کے ثابت کرنا چاہ رہے تھے. محمول کا مطلب کیا ہے کہ ہم محمول لے کے یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ علم انسان کے پاس ثابت ہو جائے. جب آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ انسان العالم تو پہلے سے ثابت ہو گیا نا, تو ثابت ہونے سے پہلے جو چیز ثابت ہو اس کو کہتے ہیں تقدم شیء علی نفسہ. اس کو دیکھیں پھر جو ہے نا وہ آگے آتے ہیں. ثم ان هذا الغیر ای الامر الخارج عن ذاتها الذي لوحظت الماہیۃ مقیسۃ الیہ, یہ جو غیر ہے یعنی امر خارجی جس کو ہم نے لحاظ کیا ہے جس میں ماہیت کا اس کی طرف وہ خالی نہیں ہے کہ ان یکون نفس المحمول, اس کی مثال لکھنے الانسان عالم, الانسان عالم, او شیئا آخر, یا دوسری چیز ہوگا. اس کی مثال نیچے آئے گی لیکن آپ پہلے سے اگر لکھنا چاہیں تو لکھنے کہ المجتہد یجوز تقلیدہ بشرط العدالت. المجتہد یہ ماہیت ہے, یجوز تقلیدہ یہ اس کا محمول ہے, لیکن وہ شے کیا ہے جو امر خارجی ہے, بے عدالت ہی. تو عدالت کو ہم نے محمول قرار نہیں دیا ہے. محمول ہمارا یجوز و تقلید ہے اور جائز و تقلید ہے یا مجوز و تقلید, جو بھی آپ محمول بنا لیں, لیکن وہ شے خارجی جو ہے وہ محمول نہیں ہو رہا, بلکہ محمول جو ہے کوئی اور چیز ہے. لیکن ہم اس کو اس کے ساتھ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ جو عدالت ہے مجتہد, ماہیت مجتہد کے ساتھ اس کا کیا لحاظ ہے, محمول قرار نہیں دے رہے, لیکن اس کو ہم اگر بھی ہم شرط شیء قرار دیں تو کیا ہوگا. فإن كان هو المحمول, دو صورتیں ہو گئی. کہتے ہیں کہ اگر فإن كان هو المحمول, وہ شیء خارجی اگر محمول ہے, فيتعين أن تؤخذ الماہیۃ بالقیاس الیہ لا بشرط قسمی, تو اس صورت میں معین ہے کہ آپ ماہیت کو لا بشرط قسمی ہی قرار دیں گے. تین اعتباروں میں سے تیسرا اعتبار ہی متعین ہے, باقی جو ہے نا وہ صحیح نہیں. کیوں؟ لعدم صحت الاعتبارین الآخرین, دو اعتبار اور ہیں وہ اس فرض کی صورت میں ٹھیک نہیں ہیں. اما اخذها بشرط شیء اے بشرط المحمول, اس شے کو آپ جو ہے نا وہ شرط شیء قرار دے دیں گے, بشرط محمول قرار دے رہے ہیں. یہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ فلا یصح ذلک دائما لانه یلزم ان تکون القضیۃ ضروریۃ دائما, کیونکہ اس کا لازم پہلا مسئلہ جو ہے اس کا جو ہے تعلیل فاسد یہ ہوگا کہ وہ جو قضیہ ہے وہ ضروریہ بن جائے گا دائما, قضیہ ہمیشہ ضروریہ ہی رہے گا. کیوں؟ لاستحالۃ انفکاک المحمول عن الموضوع بشرط المحمول, اس وجہ سے کہ محال ہوتا ہے کہ اس محمول کو آپ موضوع سے جدا کریں اور اس محمول کو آپ سلب کریں اس تعبیر کے مطابق بشرط المحمول. ٹھیک ہے, یعنی یہ موضوع اس محمول کی شرط کے ساتھ ہمیشہ محمول اس کے لیے ثابت ہے. انسان بے شرط العالم ہمیشہ عالم رہے گا, کبھی بھی جو ہے آپ شرط علم لگا کے اس کے ساتھ جاہل یا غیر عالم نہیں لگا سکتے. وہ مستحیل, یہ جو ہے نا محال ہے. ہاں اچھا, یہاں تک یہ پہلا اشکال جو ہے نا یہ ہو گیا, پہلا اشکال یہ ہو گیا. الا ان, دوسرا اشکال یہ کہ الا ان اخذ المحمول فی الموضوع یلزم منه حمل شیء علی نفسه, دوسرا اشکال یہ ہے کہ محمول کو موضوع میں لینا یہ لازم آتا ہے اس سے کہ آپ ایک چیز کو خود پر حمل کر رہے ہیں, حمل شیء علی نفسه لازم آتا ہے. دوسرا و تقدم شیء علی نفسه, یہ تیسرا اشکال بنا لیں یا اسی پہلے کو جو ہے نا تتمہ کر لیں. وہ مستحیل, جب کہ حمل شیء اور تقدم شیء محال ہے, تو اس صورت میں جس چیز کو آپ فرض کر رہے ہیں وہ بھی محال ہے. الا اذا كان هناك تغایر بحسب الاعتبار کا حمل الحیوان ناطق علی الانسان, مگر یہ کہ آپ جو ہے نا وہ کہیں کہ یہاں پہ تغایر جو ہے وہ اعتباری ہے, جیسے آپ حیوان ناطق کو انسان پر حمل کرتے ہیں فانهما متغایران باعتبار الاجمال و تفصیل. تو معنی نفی میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی انسان العالم بلحاظ صورت ذہنیہ جو حمل کر رہے ہیں وہ خارج کے اعتبار سے کر رہے ہیں, تو پھر جو ہے نا یہ اشکال سے اب جو ہے وہ بچ سکتے ہیں, لیکن پہلے والا اشکال پھر بھی باقی ہے.
وأما أخذها بشرط لا بلا بشرط عدم المحمول فلا يصح عنه لأنه يلزم التناقض فإن الإنسان بشرط عدم الكتابة يستحيل حمل الكتابة عليه. اچھا اس کو آپ بشرط لا کیوں نہیں لے سکتے؟ کہتے ہیں یہاں سے تو تناقض لازم ہوتا ہے. کیسے؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الانسان عالم، مصنف کی عبارت میں بعد میں آتے ہیں انسان عالم، لیکن اس کو لحاظ کون سا کر رہے ہیں کہ یہ علم والی صفت انسان میں نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کہنا چاہتے ہیں الانسان الغیر العالم عالم، وہ انسان کے جس میں علم نہیں ہونا چاہیے وہ عالم نہیں، وہ عالم ہے. یہ تو تناقض ہو گیا نا. یہ کیا ہو گیا؟ تناقض ہو گیا. یعنی آپ لحاظ یہ کر رہے ہیں، شرط لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ماہیت اس صفت کے ساتھ متصف نہ ہو. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ انسان کے جو صفت علم کے ساتھ نہیں ہے وہ عالم ہے. تو لہذا یہ تناقض ہے، اس وجہ سے آپ اس کو شرط لا نہیں لے سکتے. وَمَا أَخْذُهَا بِشَرْطِ لَا بِشَرْطِ عَدَمِ الْمَحْمُولِ فَلَا يَصِحُّ کیوں؟ لأنه يلزم التناقض فإن الإنسان بشرط عدم الكتابة الإنسان الغير الكاتب كاتب بشرط عدم الكتابة يستحيل حمل الكتابة علیہ. کاتب کہنا اس کے لیے درست نہیں ہے، محال ہے. یہاں تک ایک مرحلہ ہو گیا. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْغَيْرُ الْخَارِجُ هُوَ غَيْرُ الْمَحْمُولِ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَاهِيَةُ حِينَئِذٍ مَأْخُوذَةً بِالْقِيَاسِ إِلَيْهِ بِشَرْطِ الشَّيْءِ. پھر کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ چیز جو محمول وہ جو خارج ہے جس کو آپ ماہیت کو نسبت دے رہے ہیں خارجی چیز کے ساتھ، وہ محمول نہیں ہے، معمول سے ہٹ کر ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کوئی بھی لحاظ رکھ سکتے ہیں. تینوں میں سے کوئی لحاظ ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کی مثالیں ساری آ رہی ہیں، عبارت میں لے کے آتے ہیں. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْغَيْرُ الْخَارِجُ جی یہاں سے جو ہے نا کہ ایک مرتبہ ہم اس شے خارجی چیز کو محمول قرار دیتے ہیں، ایک دفعہ محمول قرار نہیں. اگر محمول قرار دیتے ہیں تو پھر صرف اور صرف تیسری قسم آئے گی، لا بشرط قسم. لیکن اگر غیر محمول ہے تو پھر جو ہے نا وہ تین اعتباروں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْغَيْرُ الْخَارِجُ هُوَ غَيْرُ الْمَحْمُولِ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَاهِيَةُ حِينَئِذٍ مَأْخُوذَةً بِالْقِيَاسِ إِلَيْهِ بِشَرْطِ الشَّيْءِ. اس کو آپ شرط شے بھی قرار دے سکتے ہیں، كَجَوَازِ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ بِشَرْطِ الْعَدَالَةِ. ہمارے پاس دیکھیں مثال کو بناتے ہیں. مثال ہم لے کے آ رہے ہیں، شرط شے قرار دے رہے ہیں اس کو. ماہیت ہمارے پاس کیا ہے؟ مجتہد. اور جو چیز امر خارجی ہے کہ جس کو ہم ماہیت کو قیاس کر رہے ہیں، اعتبار کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ عدالت ہے. عدالت، ٹھیک ہے. ہم اس عدالت کو محمول قرار نہیں دے رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ المجتہد یجوز تقلیدہ بشرط العدالت. تو یہاں پر یہ جو عدالت ہے اس کو ہم نے شرط شے قرار دیا ہے، یعنی اس مجتہد کی تقلید جائز ہے کہ جس میں عدالت پائی جاتی ہو. اگر عدالت نہیں پائی جاتی تو پھر یہ حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا. تو حکم لگا رکھے ہیں یجوزو والا، یعنی محمول یہ ہے لیکن شرط عدالت کے ساتھ. تو معنی فی امر خارجی کیا ہوگی؟ شرط شے ہو گئی. کجواز تقلید المجتہد بشرط العدالت او بشرط لا کوجوب صلاۃ ظہر یوم الجمعہ بشرط عدم وجود الامام. ہم کہہ رہے ہیں مثال میں ماہیت ہماری کیا ہے؟ صلاۃ ظہر ہے. صلاۃ ظہر واجبۃ بشرط لا بعدم وجود الامام. تو یہ جو ہم نے کہا ہے کہ عدم وجود الامام یعنی امام کو نہیں ہونا چاہیے، امام کا زمانہ نہیں ہونا چاہیے، اس صورت میں جو ہے نا پھر آپ کے لیے وہ واجب بنے گا. تو یہاں پر یہ جو ہم نے ماہیت صلاۃ ہے، صلاۃ ظہر، اور امر خارجی کون سی چیز ہے؟ عدم وجود الامام. اس پر حکم کون سا لگا رہے ہیں؟ واجب ہونے کا. کا وجوب صلاۃ ظہر یوم الجمعہ بشرط عدم وجود الامام او لا بشرط، یا جو لا بشرط ہے کہ جواز سلام علی المومن مطلقا بالقیاس علی العدالت مثلا. یجوز، ہم مثال یوں بنائیں گے کہ یجوز سلام علی المومن. تو یہاں پر جو ہے نا المومن یجوز ہم المومن ماہیت کو پہلے لکھیں، المومن یجوز سلامہ علیہ. تو سلامہ علیہ محمول ہے، مومن کیا ہے؟ ماہیت ہے. اور بالقیاس والی جو ہے وہ جو شے خارجی ہے وہ کیا ہے؟ بے شرط لا ہے. کس کے اعتبار سے؟ عدالت کے اعتبار سے. عدالت کا ہونا ضروری ہے اس میں، نہ ہونا ضروری ہے. کہ سلام اس وقت جائز ہے جب مومن عادل نہ ہو. نہیں بھائی،
یا بسلام اس وقت جائز ہے کہ جب مومن عادل ہو، دونوں ضروری نہیں ہے. کہ جواز سلام المومن مطلقاً بالقیاس علی العدالت مثلا اے لا بشرط وجودها ولا بشرط عدمها كما يجوز ان تكون مهملة غیر مقیسة الى شیء غیر محمولها. ٹھیک ہے، کما یجوز ان تكون مهملة گویا کہ محمل ہے، غیر مقیسة الى شیء غیر محمولها، گویا کہ اس طرح جو ہے نا اصل عدالت کو ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، بس اس کی تکلیف جو ہے وہ جائز ہے. مستشکل یہاں پہ وارد ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے 3 اعتبارات ماہیت میں فرض کیے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے پہلا اشکال تو یہ لازم آتا ہے، اسی کا تتمہ اشکال ایک ہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس جو قضایا ہیں، کیونکہ جب ہم حمل کی بات کر رہے ہیں تو یہ قضیہ حملیہ ہے. ٹھیک ہے، مثلا جتنے بھی ہم نے مثالیں پیش کی ہیں اس میں قضیہ حملیہ ہے. یہ جو قضیہ ہے یہ قضیے تقریباً ہمارے پاس جتنے بھی ہیں جو ہمارے کام کی چیزیں ہیں، جتنے ہمارے قضایا جو مبتلا پہ ہیں وہ سارے کے سارے قضایا خارجیہ یا قضایا حقیقیہ ہیں، یا قضایا حقیقیہ ہیں وہ خارج کی شکل میں آتے ہیں، یا جو ہے نا بیسیکلی قضایا ہیں ہی حقیقیہ. خرابی کیا لازم آتی ہے؟ خرابی یہ لازم آتی ہے کہ یہ قضایا خارجیہ یا قضایا حقیقیہ قضایا ذہنیہ میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اگر قضایا ذہنیہ میں تبدیل ہو گئے تو اس پر اور اشکال ہے. وہ کیا اشکال ہے؟ اشکال یہ ہوگا، پہلا اشکال یہ ہوگا خود قضیہ جو ہمارے پاس ذہنیہ ہو جائے، یہ بات باطل ہے، درست نہیں ہے کہ قضایا حقیقی قضایا ذہنی میں تبدیل ہو جائے. اس پر اشکال کیا ہے؟ ذہنی ہو گیا تو کیا ہوا، کیا تعلیف حاصل لازم آتا ہے؟ کہتے ہیں پھر اس صورت میں جتنی بھی ہماری تکالیف ہیں ان کو جو ہم امتثال کرنا چاہتے ہیں تو وہ امتثال نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیز ذہنی ہے اس کو خارج میں ہم کیسے امتثال کریں گے؟ اس کو ہم خارج میں وجود نہیں لا سکتے، تو پھر ہمارا جو امتثال ہے وہ امتثال نہیں رہے گا، تو لہذا پھر حکم لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. واضح ہے؟ کیسے واضح ہوا؟ ابھی یہ تو اجمالی صورت تھی، یہ اجمالی خاکہ تھا مستشکل کا، اس کو ہم ابھی کھولیں گے. پھر اس کا خلاصہ سنیں. مستشکل کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان لحاظات کو جو ماہیت میں قرار دے رہے ہیں، یہ لحاظات قرار دینا درست نہیں ہے ماہیت میں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان لحاظوں کی وجہ سے جو قضایا حقیقیہ خارجیہ ہیں وہ ذہنیہ ہو جائیں گے، تو امتثال کرنا مشکل ہو جائے گا. کیسے؟ اس کو ابھی ہم پڑھیں گے. واضح ہے؟ کیسے بنیں گے یہ میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، پھر آگے کیسے کو جو ہم یہ بیان کرتے ہیں. آسان تو دیکھیں، ہمارے پاس ماہیت ہے، مثلا ماہیت انسان، الانسان عالم، الانسان عالم. ہم نے کہا تھا کہ یہ انسان و عالم میں پہلی ہم مثال لیتے ہیں کہ شرط شے والی مثال لے رہے ہیں، مثال کہ شرط شے والی. اس ماہیت انسان پر حکم لگا رہے ہیں عالم کا، لیکن ہم اس علم کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ مثلا شرط لا بقسمی قرار دے رہے ہیں. چلو اس میں آ جائیں، لا وہ بھی ایک اعتبار ہے. یا مثلا کہ المجتہد یجوز تقلیدہ بشرط العدالت، تو عدالت کو آپ جو ہے نا وہ شرط قرار دے رہے ہیں. آپ نے ماہیت کو مقایسہ کیا عدالت کے ساتھ، ماہیت کا لحاظ کیا، ماہیت مجتہد کا لحاظ کیا کہ اس ماہیت کو ہم حکم لگا رہے ہیں یجوزوں کا، لیکن لحاظ کون سا کیا؟ عدالت والا، بشرط عدالت والا. تو لہذا یہاں پر یہ جو ماہیت ہے موضوع ہے، ماہیت میں ابھی تبدیل کروں گا کس سے؟ موضوع سے. ٹھیک ہے، یہ جو موضوع ہے یہ مرکب ہے دو چیزوں سے. ایک انسان مجتہد، ٹھیک ہے، وہ مجتہد تو خارج میں ہے، معنی نفی میں چونکہ آگے ہم فرض بیان کریں گے. اگر آپ ماہیت پر حکم لگاتے ہیں اس کی ذات سے، الانسان حیوان ناطق، اگر آپ ذاتی سے حمل کرتے ہیں تو پھر یہ اشکال پیدا نہیں آتا ہے. قضیہ خارجیہ حقیقیہ ذہنیہ میں تبدیل نہیں ہوگا. اگر محمول کون سی چیز ہو؟ ذاتی ہو یا ذاتیات میں سے کوئی چیز ہو تو پھر یہ اشکال لازم نہیں آتا. مصنف پہلے اس طرح یوں لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر امر خارجی سے مقایسہ کریں تو پھر یہ اشکال لازم آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جس انسان پر، جس مجتہد پر حکم لگا رہے ہیں وہ انسان خارجی ہے، نہ کہ ذہنی. ٹھیک ہے، وہ مجتہد ہے، خارجی ہے. تو موضوع مرکب ہے دو چیزوں سے. ایک وہ انسان خارجی، وہ تو خارج میں ہے، اس وجہ سے قضیہ ہم خارجیہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا احکام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ خارج میں ہوتے ہیں، نہ کہ ذہن میں ہوتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس موضوع کا دوسرا جز ہے. وہ جز کیا ہے؟
شرط، لحاظ، اعتبار، کہتے ہیں لحاظ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ذہن میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موضوع مرکب ہے 2 جزوں سے، اور اس کا ایک جز کیا ہے؟ خارج میں ہے اور ایک جز خارج میں، ایک جز کیا ہے؟ ذہن میں ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تابع اخذ سے اخذ جو مقدمہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ذہنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو مرکب اور کل ہے وہ کیا ہے؟ ذہنی ہے۔ لہٰذا کہاں سے لے کر آئے ہم اس موضوع میں؟ شرط، ہم نے کہا کہ ماہیت کو ہم لحاظ کر رہے ہیں امر خارجی کے ساتھ۔ جو لحاظ ہوتا ہے وہ ذہنی ہوا کرتا ہے۔ جب لحاظ ذہنی ہے تو ایک جز کیا ہو گیا؟ ذہنی ہو گیا۔ انسان اور مجتہد خارجی، اور لحاظ کیا ہو گئے؟ ذہنی ہو گئے۔ تو موضوع ہمارا مرکب ہے 2 جزوں سے، انسان خارجی اور لحاظ۔ تو مرکب جو ہے 2 جزوں میں سے ایک جز اگر اس کا ذہنی ہو تو مرکب ذہنی کہلائے گا۔ جب مرکب ذہنی ہے، موضوع ذہنی ہے، تو قضیہ کون سا بنے گا؟ ذہنیہ بنے گا۔ ھذا ھو بیان الاشکال۔